ناظرین کتنا خوبصورت ہمارا سوپ ریڈی ہو گیا ہے. یہ دیکھنے میں اتنا خوبصورت لگ رہا ہے, پینے میں بہت ہی مزے کا ہوگا. سردیوں کے موسم میں ہر کسی کا دل کرتا ہے سوپ پینے کا. آپ نے بھی اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے. ہم نے اس کے اندر سبزیوں کو کرنچی رکھا ہے تاکہ یہ کھانے میں بھی. السلام علیکم ناظرین, سردیوں کا موسم ہے. سردیوں کا موسم میں سبھی کا سوپ پینے کا دل کرتا ہے. آج بھی میں آپ کے ساتھ سوپ کی ریسپی شیئر کرنے کے لیے جا رہی ہوں, جس کے میں نے کڑھائی چولہے پہ رکھ دی ہے. اس کے اندر 2 سے 2.5 لیٹر ہم پانی ڈالیں گے. پانی کو ہم گرم کرنے کے لیے رکھتے ہیں. جب پانی گرم ہو جائے گا تو پھر میں باقی چیزیں اس کے اندر ڈالوں گی. پانی ہمارا گرم ہو گیا ہے. اب اس کے اندر 1.5 کھانے کا چمچ میں چکن پاؤڈر ڈالوں گی. اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے. یہ آدھا کپ کے برابر کارن ہے, میں یہ اس کے اندر ڈال رہی ہوں. ایک پاؤ میں نے بون لیس چکن بھی آپ ڈال سکتے ہیں, لیکن میں نے ہڈی والا چکن لیا ہے. ہڈی والے چکن سے سوپ بہت مزے کا بنتا ہے. اور ہڈی والا گوشت ہوتا بھی نرم ہے, اس کو کھانے میں بھی آسانی ہوتی ہے. وہ آپ پہ ڈیپینڈ, آپ کو جون سا پسند ہے وہ ڈال سکتے ہیں. اسے ہم مسلسل پکائیں گے. اس کے اوپر سے جو بھی جھاگ آئے گی ہم اتارتے جائیں گے. تیز آنچ پہ آپ نے اسے پکانا ہے. اسے دیکھیں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے. اس کے اوپر کافی ساری جھاگ بھی اکٹھی ہوگی. اس کو ہم اتار لیں گے ساری جھاگ کو. ایسے ہمارے سوپ سے بالکل بھی اسمیل نہیں آئے گی. ہمارا سوپ بہت اچھا بنے گا. ہمیں ساری جھاگ کو اتارنا ہے. ناظرین جھاگ اوپر سے ہم نے ساری اتار دی ہے. اب اسے 10 منٹ کے لیے میں درمیانی آنچ پہ سے ہم نے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے. 10 منٹ کے بعد ہم اسے دوبارہ چیک کریں گے. 10 منٹ ہمارے سوپ کو پکتے ہوئے ہو گئے ہیں. اب اس کو چیک کرتے ہیں ہم. اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اس کے اندر جو گوشت ڈالا تھا اس کو ہم نکال لیں گے. گوشت کو نکال کے اس میں سے ہم گوشت الگ کر لیں گے اور ہڈیوں کو الگ کر لیں گے. ناظرین میں نے گوشت کو ہڈیوں سے بالکل الگ کر لیا. یہ دیکھیں ہڈیوں کو میں نے بالکل الگ کر لیا ہے. گوشت کو میں نے الگ کر لیا. اس کا آپ نے بالکل ریشہ کر لینا ہے. اب ہم اس کو ڈالتے ہیں سوپ کے اندر. چکن کو بھی اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے. اور ساتھ میں ہم نے بہت ہی باریک گاجر کاٹی ہوئی ہیں, یہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے. یہ کم یا زیادہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں. یہ بند گوبھی ہے, اس کو بھی میں نے باریک کاٹا ہے, یہ ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں. ہم نے اس کو پکانا ہے. مسلسل سبزیوں اور چکن کے ساتھ بہت ہی مزے کا سوپ ریڈی ہوتا ہے. آگ ہم تھوڑی سی اب تیز کر دیں گے. پہلے میں نے بالکل سلو رکھی ہوئی تھی. اب 1 چمچ میں اس کے اندر چینی کا ڈال دوں گی. آدھا ٹی اسپون یہ کالی مرچ ہے باریک پیسی ہوئی, یہ میں ڈال رہی ہوں. یہ ٹیسٹ کے حساب سے آپ ڈال لیں. اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں. اب 2 چمچ اس کے اندر میں سرکے کے ڈال دوں گی. سفید سرکہ ہے یہ 1 چمچ, یہ 2 چمچ اس کے اندر. اس کو ہم اچھے سے پکائیں گے. اب آپ نے اس کے اندر مسلسل چمچ چلانا ہے. اب 2 کھانے کے چمچ اس کے اندر ہم سویا ساس ڈال دیں گے. اب اس کے اندر ہم کارن فلاور ایڈ کریں گے. 2 چمچ میں اس کے اندر کارن فلاور ڈال رہی ہوں, جو میں آپ لوگوں کو الگ سے بتا رہی ہوں تاکہ آپ ٹھیک سے سمجھ آ جائے. 2 چمچ ہم نے کارن فلاور کے لے لیے ہیں. اس کے اندر ہم پانی ڈال کے اس کو ہم اس کا بیٹر بنا لیں گے.
اس کو ہم سوپ کے اندر ڈالیں گے، اس سے ہمارا سوپ گاڑھا ہو جائے گا۔ اب اس کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے کارن فلاور ڈالتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ چمچ میں ہلاتے جائیں گے۔ جیسے ہم نے کارن فلاور کو ڈالا، دیکھیے ہمارا سوپ گاڑھا ہو گیا ہے۔ اسے ابھی تھوڑا سا مزید پکائیں گے۔ اس کے اندر اب میں آدھا ٹی اسپون نمک ڈال دوں گی۔ نمک چیک کر کے ڈالیں، سویا ساس میں بھی نمک ہوتا ہے تو اپنے اندر ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈالیے گا۔ اب اس کے اندر میں ایک انڈا ڈال دوں گی۔ اس کے اندر آپ 2 انڈے بھی ڈال سکتے ہیں، اگر آپ کو انڈے زیادہ پسند ہیں تو آپ زیادہ انڈے ڈال لیں، میں ایک ہی ڈال رہی ہوں۔ یہ دیکھیں ناظرین، انڈا ڈالنے سے ہمارا سوپ کتنا خوبصورت ہو گیا ہے۔ اب اسے 2 سے 3 منٹ ہم مزید پکائیں گے تو ہمارا سوپ بالکل ریڈی ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں ناظرین، 2 سے 3 منٹ میں نے اسے مزید پکا لیا ہے، ہمارا مزیدار سا سوپ ریڈی ہو گیا ہے۔ اب میں چولہا بند کرنے لگی ہوں، یہ پینے کے لیے اب ریڈی ہے۔ سوپ کو ہم باؤل میں نکالیں گے۔ یہ دیکھیں ناظرین، کتنا خوبصورت ہمارا سوپ ریڈی ہو گیا ہے۔ یہ دیکھنے میں اتنا خوبصورت لگ رہا ہے، پینے میں بہت ہی مزے کا ہوگا۔ سردیوں کے موسم میں ہر کسی کا دل کرتا ہے سوپ پینے کا، آپ نے بھی اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ ہم نے اس کے اندر سبزیوں کو کرنچی کرنچی رکھا ہے تاکہ یہ کھانے میں بھی ان کو مزہ آئے۔ آپ نے ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ شکریہ۔